السلام علیکم۔ فورتھ نمبر پہ لیسن ہے اینڈ آف ٹرم، جو کہ ڈیوڈ ڈیشز نے لکھی ہے۔ اور اینڈ آف ٹرم کا کیا مطلب ہے؟ تعلیمی سال کا اختتام۔ اور اس میں اگر بک کی بات کی جائے تو اسٹارٹ میں ہی آتھر کیا کہہ رہا ہے کہ آئی بلیو اے اسکول ٹیچر راٹ اے بک سم ایئرس اگو ود ٹائٹل فرائیڈے تھینک گاڈ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ کچھ سال پہلے ایک بک جس کا عنوان کیا تھا فرائیڈے، جمعہ، تھینک گاڈ، اللہ کا شکر ہے کہ آخرکار جمعہ آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فریز ہے یہ پرفیکٹلی میرے ایٹیٹیوڈ کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ ویکینڈ کے ارائیول پر مجھے محسوس ہوتا تھا ڈیورنگ ٹرم ٹائم وین آئی واز اے اسکول بوائے، جب میں کیا تھا، ایک اسکول بوائے تھا۔ اور جو روز کا تھکا دینے والا کام تھا، وہ جو کمپٹیشن تھا، اس جو کمپٹیشن کی شدت تھی، اینڈ دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، اور وہ جو ایک سینس تھا کہ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں ریلیکس ہو سکوں یا اتنا ٹائم نہیں ملے گا، پریسڈ ہیویلی اپون می، وہ میرے اوپر بڑا گراں گزرتا تھا، یا مجھے وہ بڑا پریس کرتا تھا۔ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ، اس فیکٹ کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود، دیٹ کہ آئی آفن انجوائڈ دا ایکچوئل کلاس روم ورک۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایکچوئل کلاس روم کا جو ہوم ورک تھا وہ تو میں انجوائے کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو کمپٹیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہوم ورک ملتا تھا، جو وہ برڈن ہوتا تھا، وہ سارا کیا تھا، وہ مجھے بہت حد تک مایوس کر دیتا تھا یا تھکا دیتا تھا۔ اب اس میں 3 نام ہیں۔ پہلا نام ہے سلویا کا۔ سلویا جو ہے اس کی سسٹر ہے، ایک لیونل ہے، ڈیوڈ ہے اور سلویا ہے۔ سلویا جو ہے یہ سسٹر ہے، اور لیونل اور ڈیوڈ جو ہے وہ کیا ہے، آتھر ہے، اور اس کے بہن بھائیوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ سو رہے ہوتے ہیں ایٹک میں، اور کس طرح سے ان کی میڈ آ کے ان کو جگاتی ہوتی ہے، اور وہ چیز ان کے اوپر بڑی اسپیشلی منڈے کو وہ چیز ان کے اوپر بڑی بھاری گزرتی ہے کہ کس طرح سے بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم جائیں گے۔ اور لاسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا، اتنی خوشی ہوتی تھی جیسے کہ کئی سالوں بعد کسی غلام کو رہائی ملی ہو، اور اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی مین سمری کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مضمون کے اندر ڈیفینیٹلی آتھر ہمیں اپنے اسکول لائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسکول کا زمانہ جو ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ ایک بڑا مشکل پیریڈ ہوتا ہے، اور مصنف کو بھی اسکول کی زندگی کوئی زیادہ پسند نہیں تھی۔ اسے صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا، جو سب سے بڑا مشکل کام ہے صبح سویرے اٹھنا، اسکول میں روزانہ کی مشقت، گھر کے لیے بہت سا کام، اور طلباء کے درمیان امتحان میں شدید مقابلہ، یہ سب چیزیں اسے پسند بالکل نہیں تھیں۔ اور ہفتے میں 2 دن کیا ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، اور وہ اس کو بڑی اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ اور فرائیڈے جو ہوتا تھا، اس کا جو آخری پیریڈ تھا، اس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اس کو قید سے رہائی مل رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اگلے 2 دن کیا ہوتی تھی، چھٹی ہوتی تھی۔ اور اس کے لیے جو فرائیڈے نائٹ ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی، وہ پورے ویک کی اس کو وہ بہترین رات لگتی تھی، کیونکہ اس کے بعد 2 چھٹیوں کے مزے اس کے دل کو لبھاتے تھے، مگر اتوار کے دن کی رات جو ہے اس کے لیے خوف سے بھری ہوتی تھی، کیونکہ اگلی صبح کیا ہوتا تھا، اسکول جانا ہوتا تھا۔ بسا اوقات یا بعض اوقات اسکول میں غیر متوقع وقفے رونما ہوتے تھے، جیسے کوئی تقریب ہو گئی، کوئی بحران آ گیا، کوئی برف باری ہو گئی ہے، روڈز بند ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، انہیں اسکول، یا کوئی میچ سٹارٹ ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی لگ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، اسکول اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ غیر متوقع وقفے ہوتے تھے، اور یہ طلباء کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنتے تھے۔ جب شدید پالا پڑتا تو انہیں برف پر پھسلنے کے لیے چھٹی مل جاتی۔ اس کے علاوہ ششماہی امتحانات کی بدولت انہیں سال میں 1 سوموار کو چھٹی ملتی تھی، جو ہفتے کی 2 چھٹیوں کو 3 چھٹیوں میں بدل دیتی تھی۔ پھر کرسمس اور ایسٹر کے جو تہوار ہیں، اس پہ چھٹیاں جو ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر مزہ جو ہے وہ کس کی چھٹیوں میں آتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2 منتھس تک ہوتی تھیں، اور ان چھٹیوں سے وہ خوب لطف اندوز ہوتا تھا۔ بچپن میں مصنف کی بہت سی خواہشات تھیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی، جیسے کہ اسٹارٹ میں اس کو سائیکل کی شدید خواہش تھی، لیکن وہ کبھی اس کو حاصل نہیں کر پایا، اور یہ خواہش اس نے کب پوری کی؟ جب وہ 21 برس کا تھا، جب اس نے انعام میں جو اس کو رقم ملی، اس سے اس نے سائیکل خریدی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ مصنف اور اس کا بھائی جو ہے لیونل،
وہ آئس کریم کے پیچھے والے آئس کریم بیچنے والے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید وہ ان کے اوپر ترس کھا کر انہیں کچھ فری میں آئس کریم دے دے، لیکن ایسا کبھی نہیں تھا ہوا، اور مصنف کو جو جیب خرچ ملتا تھا وہ اسے سیو کر کے اپنے گلک میں ڈالتا تھا، یعنی کہ اس نے پیگی بینک رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں وہ ڈالتا تھا، اور چنانچہ اس کی بچپن کی خواہشات کبھی پوری نہ ہو پائی تھی، مگر موسم میں گرما کی تعطیلات کی خواہش ایسی خواہش تھی جو اس کی ہر سال پوری ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے اینڈ آف ٹرم، اور پلس اس نے کچھ اپنے لائف کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس طرح سے غریب تھے، اس کی کبھی کوئی خواہش پوری نہیں تھی ہوئی، اور ایڈنبرگ یونیورسٹی سے اس کو جو منی پرائز ملا 21 ایئرس کا تھا، اس سے اس نے اپنی فرسٹ بائیسیکل خریدی، اور کس طرح سے وہ انجوائے کرتا تھا اپنی چھٹیوں کو۔ تو یہ تھا اینڈ آف دا ٹرم بائی ڈیوڈ ڈیشز۔